إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ العالمین کی ذات ہے. لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء فخر الانبیاء خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. آج عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ہے. ان دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ کھانے پینے کے دن اور اللہ حکم الحاکمین کا شکر کرنے کے دن. ان تینوں دنوں کا روزہ رکھنا بھی منع ہے. 11, 12 اور 13 یہ عید کے دن ہی چل رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں مختلف مقامات پہ خطبات ارشاد فرمائے ہیں. ان کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کو خطبۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں
کہ حج کے موقع پہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری خطبہ تھا۔ آپ نے لوگوں کو بتا بھی دیا تھا کہ شاید آئندہ ہم دوبارہ اس طرح جمع نہیں ہو سکیں گے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ بھی اپنے دنیا سے جانے کی خبر دے دی، خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد عامہم ھذا، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، شاید میں آئندہ تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ اور یہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج رہا، چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اشارے مل گئے تھے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ خطبے کے الفاظ اس طرح کے تھے، آپ کے بیان کرنے کا انداز اور ہمارے سننے کا انداز اس طرح کا تھا کہ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کا مجمع، اور کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی کہ جس سے آنسو نہ بہہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ایک بہت بڑا حادثہ ہے، اور آپ نے کئی موقعوں پہ اس کا اشارہ دے بھی دیا تھا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ یمن روانہ کرنے لگے۔ کیسی سیرت ہے اور کیسا اخلاق ہے اور کیسا درس ہے آپ کی زندگی میں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ سوار ہیں، الوداع ہو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سواری کی لگام کو پکڑا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور نصیحتیں کر رہے ہیں، وصیتیں کر رہے ہیں۔ معاذ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈر کے رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی کرنی ہے، انہیں نماز کی ترغیب دینی ہے، ان کو بتانا ہے اسلام کیا ہوتا ہے۔ اور یوں کرتے کرتے آپ کے آخری الفاظ یہ تھے کہ معاذ اب شاید دوبارہ تیرا گزر میری قبر کے پاس سے ہوگا، یا میری مسجد کے پاس سے ہوگا، یا میری قبر کے پاس سے ہوگا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی انتہائی افسردہ تھا، لیکن چونکہ آپ روانہ کر رہے تھے جانا اتباع سنت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خطبہ ہے، اس کے اہم اہم نکات کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں 9 ذوالحجہ کا دن یوم عرفہ کہلاتا ہے، اور 9 ذوالحجہ اور 10 ذوالحجہ یہ دونوں دن سال کے سب سے اہم اور افضل ترین دن ہوتے ہیں۔ ہر رات اللہ پچھلے پہر نازل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، منادی کرتے ہیں، پکارتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے مجھ سے رزق لینے والا، میں اسے رزق دوں۔ لیکن عرفہ والے دن اللہ کا نزول سورج غروب ہونے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ آپ عرفات کے میدان میں، اور ایک ایسی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہودی کہا کرتے تھے اگر ہمارے مذہب میں نازل ہو جاتی نا تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ اور وہ آیت کیا تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
اے میرے محبوب آج میں نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے، اس کے بعد دنیا میں کوئی دین نہیں آئے گا، جیسے آپ آخری نبی ہیں ویسے یہ آخری دین، اب قیامت کی دیواروں تک یہ دین اسلام چلے گا۔ آج میں نے اپنی نعمت پوری کر دی اور میں نے آپ لوگوں کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ دین کا مکمل ہو جانا اور مکمل کے مکمل دین کا آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچا دینا، اس کو اللہ نے اپنی نعمت کہا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہی دین کی تبلیغ ہے، تو آپ نے 1,00,000 مجمع کو مخاطب کر کے کہا تھا حل بلغت، کیا میں نے یہ رب کا دین تمہیں پہنچا دیا؟ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے نا، اتنی گئی گزری قوم ہے کہ قیامت کے دن جب نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو نے میرا دین دنیا پہ پہنچایا تھا، حالانکہ اللہ حکم الحاکمین کو سارا علم ہے، وہ فرمائیں گے ہاں اللہ میں نے تیرا دین دنیا کو پہنچا دیا تھا۔ 950 سال دین کی تبلیغ کی، اور تبلیغ بھی اس انداز میں کی ہے کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن نہیں دیکھا میں نے، رات نہیں دیکھی، گھر گھر جا کے، گلی گلی جا کے، محلہ محلہ جا کے میں نے فردن فردن بھی لوگوں کو دعوت دی ہے، لیکن قوم ایسی بدبخت نکلے گی جب نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تیرا گواہ کون ہے؟ تو فرمائیں گے میری قوم میری گواہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین جب قوم نوح سے پوچھیں گے تو نوح کی قوم کہے گی اس نے تیرا دین ہمیں پہنچایا ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیری قوم تو انکار کر رہی ہے، کوئی اور بھی تیرا گواہ ہے جو اس بات کی گواہی دے کہ تو نے میرا دین پہنچایا تھا؟ ہم لوگ کتنی عظمتوں کے مالک ہیں، یقیناً ہمیں اپنی ہی رفعتوں کا پتہ نہیں۔ نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں اللہ میرے پاس ایک اور گواہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کون؟ تو فرمائیں گے آخری پیغمبر کی امت میری گواہ ہے، یعنی یہ امت نبیوں کی رسالت پہ بھی گواہی دے گی قیامت کے دن۔ اتنی عظمت اور اتنی فضیلت پانے والی امت کسی کو میسر نہیں آ سکی، لیکن ہم نے اپنے اقدار کو خود ہی کھو دیا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے قیامت کے دن ہم آپ کو لوگوں پہ گواہ بنا کے لائیں گے، لیکن یہاں کیا ہے؟ آپ نے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ سے پوچھا ہے کیا میں نے تمہارا دین جو رب نے تمہیں عطا کیا تھا پہنچا دیا؟ قالوا قد ادیت ونصحت، آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف بلند کر دی اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ بن جا میں نے تیرا دین تیری دنیا کو پہنچا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جہاں دین اسلام مکمل ہو گیا تھا بہت قیمتی ارشادات اور فرمودات سے اپنی امت کو نوازا ہے۔ مختلف مقامات پہ آپ نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا ہے۔ آپ سواری پہ سوار، گرمی کا موسم ہے، صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام کو تھاما ہوا ہے،
اور کتنی فرما برداری ہے اور کتنی عاجزی. فرماتے ہیں کہ اونٹنی کا لعاب میرے دو کندھوں کے درمیان گر رہا تھا. احرام پہنا ہوا ہے، عرفات کا میدان ہے، حج ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ کچھ خطبے میں قیمتی ارشاد دی. زمانہ اس وقت ایسا تھا کہ جاہلیت کے رسوم و رواج بہت عام تھے. بس لوگ یہی کافی سمجھتے تھے کہ میرا بابا ایسے کرتا ہے، میرے باپ دادا یوں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا سنو، میں نے جاہلیت کے سارے رسم و رواج آج توڑ دیے. آج کے بعد کوئی جاہلیت کا کام میرے دین میں نہیں ہونا چاہیے. یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا کہ میرے ماں باپ یوں کرتے رہے، میرا باپ دادا یوں کرتا رہا تھا. دین وہی ہوگا جو کتاب و سنت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے. لیکن یقین مانیں آج امت میں وہی جاہلیت کی عادتیں موجود ہیں، رسم و رواج اسی طرح عام ہیں، اور زمانہ جاہلیت کی حرکتیں اسی طرح امت مسلمہ میں پائی جا رہی ہیں. حسب و نسب پہ فخر کرنا، اپنے خاندان کے بڑا ہونے کا دوسرے کو تانا دینا، اور نچلی ذات کے لوگوں کا بعض دفعہ اپنے آپ کو خواہ مخواہ کسی کے خاندان میں منسوب کر لینا، یہ ان لوگوں کی عام حرکتیں تھیں. آپ آج بھی دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس. آپ اس خطبے کو اگر دیکھیں گے نا، آپ نے کسی بھی جگہ پہ کسی قبیلے کو نہیں بلایا. یا ایھا الناس کہا، اے لوگوں. لوگوں میں غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، حبشی بھی ہیں، عربی بھی ہیں، اجمی بھی ہیں. آپ ہمیشہ یا ایھا الناس کہہ کے پکارتے رہے، صرف یہ بتلانے کے لیے کہ اسلام میں کسی گورے کالے کا کوئی امتیاز نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پہ اور اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا بھی تھا ان الہکم واحد، سنو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا دین ایک ہے، تم ایک ملت کے لوگ ہو. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا التقوی. کسی کالے کو گورے پہ یا گورے کو کالے پہ کوئی امتیاز نہیں رہا، عربی کو اجمی یا اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، سوائے ایک بات کے کہ جس کو اللہ نے تقوی کی دولت نصیب فرما دی ہو. اب رب کی نظر میں محبوب تقوی والے لوگ ہیں. وہ جس مرضی ذات پات سے تعلق رکھتا ہے، وہ جس مرضی کنبہ و قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ جس مرضی خاندان یا علاقے سے تعلق رکھتا ہے، حسب نسب آج کے بعد نہیں دیکھا جائے گا. لیکن ہمارے ہاں تو نہ ٹوٹ سکا. ہم تو اڑ جاتے ہیں نا، میں نے بچی کا رشتہ کرنا ہی اپنے خاندان میں ہے. ہم تو ابھی خاندان کی جاہلیت کی رسمیں مٹا نہ سکے جن کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا آج میں نے جاہلیت کے سارے کام اپنے قدموں کے تلے رون دیے، کوئی جاہلیت کا کام نہیں رہ جائے گا. لیکن امت پلٹ کے آگے پھر اسی پہ. کون جانتا ہے آدم علیہ السلام کون تھے؟ آپ نے فرمایا تھا ان اباکم واحد، تمہارا باپ ایک ہے. کوئی بندہ کھڑا ہو کے بتائے حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کیا تھی. یہ ذاتوں اور پاتوں کے تعلق اور اسی پہ حسب اور نسب پہ فخر کر لینا، یہ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، 4 جاہلیت کے ایسے کام ہیں جو میری امت نے چھوڑنے نہیں، لگے رہے. الطعن فی الانساب والفخر فی الاحساب
والنیاحۃ علی المیت، ایک تو یہ رونا پیٹنا نہیں چھوڑیں گے، جب کوئی دنیا سے جائے گا نا تو عورتیں بین کریں گی، لوگ بھی اس انداز میں روئیں گے کہ جس کو بین کہا جاتا ہے، اور اس پہ سخت وعید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، نوحہ کرنے والی، بین کرنے والا یا بین کرنے والیاں۔ آپ نے فرمایا اگر توبہ کیے بغیر مر گئے، قیامت کے دن اللہ انہیں جہنم کی لک کا لباس پہنا دے۔ کبھی سڑک پہ پڑے ہوئے استار کول یا لک کے قریب جا کے دیکھو حالت کیا ہو جاتی ہے، اور جہنم کی لک، اس کا لباس کیسے چمڑے کو ادھیڑ کے رکھے گا۔ یہ نوحہ کرنے والیاں اور کرنے والے اگر باز نہیں آتے تو ان کا یہی انجام ہے، لیکن آپ نے فرمایا یہ چھوڑیں گے نہیں، اور پھر یہ اپنے خاندانوں پہ بڑا فخر کریں، بڑے عجیب سے انداز میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں تینوں پتہ نہیں میں کون ہوں، تو کون ہے، ایک حقیر اور گندے پانی کا لطفہ ہے تو، اور مٹی میں گل جائیں گی تیری ہڈیاں، بس یہ تو ہے، اور تو ہے کیا؟ کیا انسان کی حیثیت ہے اور کیا وقت ہے؟ یہ بیچارہ شیطان کے نرگے میں جا کے اپنی خواہش پرستی پہ، انا پرستی پہ بولتا ہے اور فخر اور تکبر کرتا ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اپنے قدموں میں رون دیا تھا، یہ اسی کو دوبارہ اچھالتا ہے۔ فرمایا تم دوسرے لوگوں کے حسب نسب پہ تان بھی کرو گے، یہ بھی تمہاری عادت نہیں جانی۔ نچلی ذات والوں کو یوں دیکھتے ہیں جیسے حقیر لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی عادتیں تھیں۔ اس وقت یوں ہوا کرتا تھا کہ نچلی ذات کے لوگ اپنے آپ کو خواہ مخواہ بڑی ذات میں شامل کیا کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ بڑی معذرت سے کوئی بھائی بیٹھا ہو، میرا نشانہ نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ دیکھنے کو یہ آیا ہے، جس کی کوئی ذات پات نہیں ہوتی نا، وہ کہتا ہے میں سید ہوں، اسی سید انہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے، یہ تقسیم میرے رب کی ہے۔ کسی کو اس نے غریب بنایا، امیر بنایا، چھوٹا بنایا، بڑا بنایا، گورا بنایا، کالا بنایا، عربی بنایا، عجمی بنایا، شکل سونی دی یا تھوڑی سی کم دے دی، مال دیا نہیں دیا، کس ذات میں رکھا کس میں نہیں رکھا، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ ساری تقسیمیں میرے رب کی ہیں۔ جب اس تقسیم پہ کوئی اعتراض کرتا ہے نا تو حقیقت میں وہ اللہ احکم الحاکمین پہ اعتراض کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی کی طرف منسوب کر دے یا اپنے خاندان سے ہٹ کے خود کو کسی اور خاندان کا بندہ کہہ دے، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ یہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں ہی کہا تھا، اپنے باپ کے علاوہ کسی کی طرف منسوب کرنا کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ فلاں ہے، یا اپنا خاندان چھوڑ کے اپنے آپ کو کسی اور خاندان کی طرف منسوب کرنے والا، اس پہ رب العالمین کی، اس کے فرشتوں کی اور ساری کائنات کے لوگوں کی لعنت برستی، قیامت کے دن بھی برسے گی۔ کیا ہوا اس میں حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ بتا دیں اس میں کیا حرج ہے؟ وہ بھی اسی طرح کرتے تھے، آج بھی امت مسلمہ اسی طرح کرتی ہے۔ ایک کالج کا پڑھا ہوا لڑکا اپنے دوستوں کو گھر لے کے آئے، یہ گاؤں کی بات ہے، تو باپ بیچارہ کام کرتا ہے، کھیتی باڑی کا کام، جانوروں کا کام، کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں، رہن سہن بڑا سادہ سا ہوتا ہے۔ تو وہ جب داخل ہوا نا تو لڑکوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو وہ بدبخت کہنے لگا یہ ساڈا نوکر ہے، یہ ہمارا نوکر ہے۔ یہ حال ہے اس پڑھے لکھے طبقے کا، جس کو اتنا نہیں پتا کہ تیرے اس باپ کو اللہ نے جنت کا درمیانہ دروازہ بنایا ہوا تھا، اس کے لیے تو تجھے فخر ہونا چاہیے تھا، یہ تو تیری جنت کا ذریعہ تھا جسے تو اپنا نوکر ظاہر کر رہا ہے اور اپنے باپ کے علاوہ کسی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہا ہے۔ ایسا کرنے والے پہ تو ساری کائنات کی چیزوں کی لعنتیں برسنا شروع ہو جاتی، لیکن نہیں چھوڑتے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تمہارا باپ ایک ہے، یہ عادتیں چھوڑ دیں، یقین مانے شادی کے وقت بالخصوص ایسے ہوتا ہے، نہیں جی میں نے تو کرنی ہی اپنے خاندان میں، ہم نے تو کرنی ہی اپنے خاندان میں۔ یہ خاندان تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک تعارف کا ذریعہ بنایا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تو تمہارے خاندان اس لیے بنائے ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے، بس تعارف ہوگا تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، اور ہوتا بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کسی بالکل اجنبی سے علاقے میں ہوں جہاں آپ کی کوئی جان پہچان نہ ہو، ہم وہاں سعودی عرب میں تھے تو اس طرح کی چیزیں بڑی دیکھنے کو ملتی تھی، کبھی کوئی ساتھی مل جاتا تو جی تسی کتھے رہندے ہو، ان کو بتا دیتے کہ جی ہم حویلی لکھا کے لو جی میں وسیر پور دا رہنا نہ، پھر تے آپ ایک ہی علاقے دے نکلے، بڑا قرب حاصل ہو جاتا تھا۔ کون ہوندے جے؟ ذات بتا دو، اگر اس کی ذات بھی وہی ہو نا تو وہ فوراً جفی ڈال لیتا ہے، اللہ جی تسی تے پھر ساڈے خاندان دے بھی نکلے ہو۔ یہ محبت کا ذریعہ صرف اس لیے اللہ نے بنایا کہ تعارف ہو جائے، اور کچھ نہیں ہے۔ یہ چھوڑ دیں عادت شادی کے وقت صرف خاندان والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بتانے کے بعد فرمایا انکم ستلقون ربکم، یہ بھی سن لو تم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جب تمہارے رب سے ملاقات ہوگی وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، اس نے خاندان نہیں پوچھنا، اس نے حسب نسب نہیں پوچھنا، اس نے مال و دولت کے بارے میں نہیں پوچھنا، اس نے تیرے کاروبار کے بارے میں نہیں پوچھنا، اس نے تیرے دھندے کے بارے میں نہیں پوچھنا، اس نے تو ایک سوال کرنا ہے کہ تو دنیا میں کون سے اعمال کر کے میرے سامنے آیا ہے۔ چھوڑ دیں حسب نسب کی بات۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی قیمتی بات جو اپنی امت کو عطا فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وَإِنَّ رِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، سنو جتنا تمہارا سود کا معاملہ چل رہا تھا، چونکہ سود اس زمانے میں عروج پہ، اگرچہ آج بھی عروج پہ ہے، آپ نے فرمایا سود کے سارے معاملات آج میں ختم کر رہا ہوں، اور سب سے پہلے میں جس آدمی کا سود ختم کر رہا ہوں، جس نے دینا ہے وہ بالکل نہ دے، صرف اصل قیمت واپس کرے گا، وہ میرے چچا عباس کا سود ہے، کوئی بندہ میرے چچا کو سود واپس نہ کرے۔ ختم ہو گئی آج سود کی باتیں۔ لیکن آج امت مسلمہ میں وہی سود پلٹ کے آ گئی، یقین مانے جاہلیت کی ساری عادتیں واپس آ گئیں، ہم ذلیل ہو گئے۔ صحابہ کرام نے چھوڑ دی، وہ عزتیں پا گئے، وہ شرف پا گئے، وہ مقام پا گئے، وہ مرتبے پا گئے، وہ رب کی رضا لے گئے، وہ جنت کے سرٹیفکیٹ لے گئے۔ اللہ نے ان کو ہمارے لیے ایمان کی کسوٹی قرار دے دیا، تمہارا ایمان میرے نبی کے صحابہ جیسا ہوگا تم پاس ہو جاؤ گے، وگرنہ تم فیل۔ وہ اس لیے کامیاب ہو گئے، ہم پلٹ کے انہی چیزوں میں داخل ہو گئے، دوبارہ ذلیل ہو۔ سود آ جا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود کے معاملے میں 9 بندوں پہ لعنت فرمائی، اور فرمایا یہ 9 کے 9 گناہ ہمیں برابر کے شریک ہیں۔ لکھنے والا، رکھنے والا، پہنچانے والا، امانت حفاظت کرنے والا، سیکورٹی کرنے والا، اس کو گننے والا، اکاؤنٹ کرنے والا، شمار کرنے والا، کھانے والا، کھلانے والا۔ مطلب یہ ہے کہ سود کے مسئلے میں ذرا بھر بھی کسی نے تعاون کر دیا، اس کا اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا سود دینے اور لینے والے کا گناہ ہوتا ہے۔ آج بڑی معذرت ہے، پوری دنیا کا بینکنگ نظام سود پہ کھڑا ہے۔ لوگ بڑے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی یہ ایڈ آئی ہے اسلامک بینک گاڑی لیں، اسلامک بینک سے گاڑی لیں۔ کوئی اسلامک بینکنگ نہیں ہے، سیدھی بات ہے، سب سود ہے۔ نہ کوئی گاڑی بغیر سود کے آپ کو ملتی ہے، نہ کوئی گھر آپ کو بغیر سود کے ملتا ہے،
نہ کوئی قرض آپ کو بغیر سود کے ملتا ہے۔ ایسے چکر درمیان میں رکھے ہوتے ہیں، کہیں انشورنس کے نام پہ، کہیں اسٹیٹ لائف کے نام پہ، کہیں کرائے کے مد میں، کہیں کدھر ادھر ادھر کر کے انہوں نے آپ سے سود لینا ہی لینا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں، 70، ان میں سے سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے زنا کر لے۔ سود اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے، وہ بندہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ سے جنگ کر رہا ہے، جو اللہ کے رسول سے جنگ کر رہا ہے؟ اور یہ سود کا معاملہ یقین کریں اتنا وسیع ہے، بس وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچا لے، وگرنہ بہت مشکل۔ کسی شخص نے کسی کو یہ کہہ دیا نا کہ یار میرا کام نہیں ہو رہا، تیری وہاں بات چلتی ہے، تو میری سفارش کر دے، چلے میرا کام ہو جائے گا۔ اس کے کہنے پہ وہ کام ہو گیا، وہ مٹھائی لے کے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ یہ تحفہ یا ہدیہ قبول کر لے یا اس کا یہ کھانا یا مٹھائی کھا لے، حقیقت میں اس نے بھی سود کما لیا۔ سود اچھا، ایک اور بڑی آج کل معاشرے میں چیز بڑی عام ہے، قرض دے کے سود لیتے ہیں۔ ظاہراً وہ خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں، اخباروں پہ اشتہار آیا ہوا ہوتا ہے قرض ہم سے لیں، 1 لاکھ دیا ہے، سال بعد 1,20,000 لے گا۔ بھائی کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ 1 لاکھ روپیہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دے دے نا، یہ اتنی فضیلت والی بات ہے۔ ایک مسلمان بھائی کا کام آپ نے کر دیا، 1 سال کے لیے آپ نے دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، جتنا کوئی کسی کو قرض دیتا ہے، جتنی مدت کے لیے دیتا ہے، 1 لاکھ دیا تھا 1 سال کے لیے، آپ نے فرمایا روزانہ اللہ اسے 1 لاکھ روپے صدقے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو 20,000 واپس لے کے اپنے سال بھر کے صدقے کا اجر ہی اڑانا چاہتا ہے، پھر پیسہ بھی حرام، اور پھر تجارتیں اور کاروبار بھی بے برکتیں، اور اللہ کے رسول سے جنگ۔ 1 لاکھ کا روزانہ صدقے کا ثواب لگاؤ، بات کہاں جاتی ہے؟ اور بات یہاں رکی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر وہ وقت مقررہ پہ ادائیگی نہ کر سکا، مدت بڑھ گئی، اس نے مزید 6 ماہ کی مہلت لے لی اور قرض دینے والے نے مہلت دے دی، آپ نے فرمایا وہ مقررہ وقت گزرنے کے بعد اللہ اسے 2 گنا صدقے کا ثواب عطا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب تجھے روزانہ 2 لاکھ ثواب مل رہا ہے صدقہ کرنے کا، کیا کرنا ہے 20,000 لے کے؟ جیسے دیا تھا اتنا ہی لینا ہے، سیدھی بات ہے۔ اور یہ سود کا معاملہ بھی بڑا وسیع ہے، انشاءاللہ اس موضوع پہ زندگی رہی تو کوئی جمعہ بھی پڑھائیں گے۔ ایک بات آپ یاد کر لیں بس، 6 چیزیں تو بالکل سود ہوتی ہیں: سونا، چاندی، اور اس کی جگہ پہ آج کل نقدی ہے، گندم، چاول، جو، کھجور، نمک، یہ 6 چیزیں میرے پیغمبر نے بتائی ہیں۔ سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، نقدی نقدی کے بدلے، چاول چاول کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، جو کے بدلے، نمک نمک کے بدلے۔ اگر آپ نیچے اوپر کر کے لیں گے تو آپ سود لے رہے ہیں، بس سیدھی بات ہے۔ کہتے نہیں ہوں تو لے جا 4 من لے جا، تو پھر جدو اترے گی مینوں 6 من دے دیں، یہ 2 من تو کس کا لے رہا ہے بھائی؟ یہ ساری سودی معاملات ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین حل یہ ہوتا ہے، آپ جو کاروبار کر رہے ہیں، جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہے، آپ کسی عالم دین سے پوچھ کے اپنی کمائی بالکل حلال کی کریں، جس میں ذرا بھر کوئی شک نہ رہ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ سود کو اپنے قدموں کے تلے روندا ہے، اور اپنے ہی گھر کا سود سب سے پہلے معاف کیا تھا۔ قتل و غارت بڑی عام تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 3 چیزیں بیان کی ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ ان 3 چیزوں پہ بھی آپ نے اور میں نے خصوصی توجہ رکھنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا تھا بتاؤ یہ آج کون سا دن ہے؟
بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے، بتاؤ یہ کون سی گھڑی ہے، بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے۔ صحابہ خاموش ہیں کہ شاید آج مہینے کا نام بدل جائے گا، شاید آج دن کا نام بدل جائے گا، شاید آج جگہ کا نام بدل جائے گا۔ آپ نے پوچھا کیا یہ عرفات کا میدان نہیں ہے، کیا یہ حج کا موسم نہیں ہے، کیا یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے، کیا یہ عزت والی جگہ نہیں ہے، کیا یہ بیت الحرام کا پڑوس نہیں ہے؟ جس طرح یہ مہینہ حرمت والا، یہ شہر حرمت والا، یہ دن حرمت والا، یہ گھڑی حرمت والی، یہ جگہ حرمت والی ہے، اسی طرح ایک بندہ مسلمان کی تین چیزیں اللہ نے تم سب لوگوں پہ ایک دوسرے کی حرام کر چھوڑی۔ دماغکم، تمہارا خون ایک دوسرے پہ حرام ہے۔ اور زمانہ جاہلیت کے جتنے خون تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی میں نے اپنے قدموں کے تلے رون دیے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے ہی خاندان کے آدمی کا خون معاف کر رہا ہوں، وہ ربیعہ بن حارث کا خون ہے۔ وہ دودھ پیچھے کو حذیل قبیلے کے لوگوں نے قتل کیا تھا، لہذا اس کا بدلہ نہیں لیا جائے۔ ایک بات پہ لڑائی چلتی تھی اور صدیوں چلتی تھی۔ آج آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ ہماری امت کا کیا حال ہو چکا ہے۔ یہ پچھلے دنوں ویلنے والے گنے پہ لڑائی ہوئی صرف اس وجہ سے کہ تو نے مجھے وہ جوس جو ہے رس ہے ٹھنڈا نہیں دیا، اس میں برف نہیں ڈالی، اسی بات پہ لڑتے لڑتے بندہ مار دیا۔ یہ امت کا حال، وہی جاہلیت کی رسمیں، وہی جاہلیت کے طریقے، وہی جاہلیت کے دور واپس پلٹ آئے اور امت مسلمہ رب کعبہ کی قسم رب کی ناراضگیوں کا شکار ہے۔ خون سے بچو، کدھرے دیکھو تو لڑائی لڑائی، سر پاڑی کھڑے ہوئے۔ بلکہ ابھی ایک بھائی بتا رہے تھے کتنی شرم کی باتیں ہیں کہ یہ جانور جو ذبح ہوا نا قربانی کا، اس کے کھراوڑوں پہ لڑائی ہو گئی اور جن لوگوں کے آپس میں حصے تھے انہوں نے مار مار کے ایک دوسرے کا سر پھوڑ دیا ہے۔ یہ قربانی ہو رہی ہے، یہ سنت ابراہیمی تازہ ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ خون کے قطرے قیامت کے دن بڑا پریشان کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دنیا میں قتل کر دیا گیا ہوگا نا، یہ بڑے ہیبت ناک انداز میں قیامت کے دن آئے گا۔ اپنا سر اس نے اپنے ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں اس نے قاتل کا گریبان پکڑا ہوگا اور اللہ کے دربار میں آ کے یہ مطالبہ کرے گا یا اللہ اس سے میرا حق لے کے دے۔ کیا ہوگا وہاں پہ؟ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب خون کا ہے، خون کا۔ ایک حدیث میں نماز کا ہے، ایک حدیث میں ہے سب سے پہلا سوال خون کا ہوگا۔ تو علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے عبادتوں میں پہلا سوال نماز کا ہونے والا ہے، اور معاملات میں اللہ سب سے پہلے جو فیصلہ کریں گے وہ آپس کے خون کا ہو۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس قسم کی کبھی غلطی ہو گئی، کسی کا سر پھوڑ دیا، کسی کا دانت توڑ دیا، کسی کی انگلی زخمی کر دی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک باپ بیٹا کو میں نے لڑتے ہوئے دیکھا، یقین مانو، باپ نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پہ اس طرح دانت کاٹے، اس کا یہ گوشت نوچ لیا تھا اور اس کی ہڈیاں نیچے سے نکل آئی تھی۔ یہ باپ ہے، یہ مسلمان ہے، یہ حال ہے امت مسلمہ کا۔ کیا بنے گا قیامت کے دن ہمارا بھائی؟ اس لیے خون کے معاملات میں اپنے رب سے ڈرتے رہا کریں۔ یہ ساری باتیں وضاحت طلب ہیں۔ ایک بندہ اگر کوئی کسی کا ناحق مار دے نا، ہوتے ہی سارے ناحق ہیں، سیدھی سی بات ہے، صرف 3 بندوں کو مارنا حقاً جائز ہے، اور وہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، کسی اور کی نہیں۔ حکومت کا کام ہے اللہ کی حد نافذ کرے۔ شادی شدہ اگر زنا کر لیتا ہے اس کو قتل کیا جائے گا، جو کسی کو قتل کرتا ہے ناحق اس کو قتل کیا جائے گا، اور تیسرا وہ آدمی ہے جو دین اسلام سے پھر کے مرتد ہو جاتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ واجب القتل لوگ ہیں، یہ باقی کہاں سے کام چلا ہوا ہے؟ یہ آپ کے چند مہینے پہلے کی بات، بینک مینیجر نے اتنی بات کی ہے بینک میں کہ اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ باڈی گارڈ نے گولی مار دی، یہ گستاخ ہے۔ ولی دیتے ہیں، ہمارے پیر دیتے ہیں،
یہ ولیوں کا گستاخ ہے، یہ نبیوں کا گستاخ ہے، اور ہماری عوام اتنی اندھی اور اتنی گئی گزری ہو گئی ہے کہ جب اس کو پیشی کے لیے لایا جا رہا تھا، لوگوں نے پولیس کے شکنجے سے اس کو چھڑا کے، اس کے بوسے دے کے، اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے اس کے حق میں نعرے لگائے کہ یہ سچا عاشق رسول ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ناحق خون کیے بیٹھا ہے اور لوگ اس کو ہیرو بنائی بیٹھے ہیں۔ یہ تکفیری مسئلے، یہ دھماکے، یہ مسلمانوں کی گردنیں اڑانا، یہ آج کل جو نظام چلا ہوا ہے، اس کا قیامت کے دن حساب بڑا شدید ہو جائے گا بھائی۔ سیدھی بات ہے، ہمارے ہاں یہ معاملے بڑے عام ہیں۔ اللہ تعالیٰ خونوں کے بدلے ہمیں معاف کرنے کی اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ دماءکم و اموالکم، دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مال ایک دوسرے پہ حرام ہے، کسی سے کچھ لینا ہے حلال طریقے سے لے لو۔ تجارت اللہ نے حلال کر دی، مزدوری اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی، ہنر اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا۔ کسی کے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو حلال طریقے سے لیں گے، بس۔ وہ آپ کو تحفہ دے دے ٹھیک ہے، آپ کو ہدیہ دے دے ٹھیک ہے، آپ کو وراثت میں مل جائے ٹھیک ہے، وگرنہ اس کے کمانے کے حلال ذریعے اختیار کرو، وگرنہ سب کے سب ذرائع حرام ہیں۔ اور آپ نے فرمایا تمہارا مال ایک دوسرے پہ حرام۔ قیامت کے دن سوال ہو جائے گا، کہاں سے کمایا تھا، کہاں لگایا تھا؟ یہ چوریاں، یہ ڈاکے، یہ ڈنڈیاں مارنا، دھوکے دینا مسلمانوں کو، فراڈ لگانا اپنی تجارتوں میں، اور ایک دوسرے کو دھوکہ دے کے پیسہ کما لینا، یہ قیامت کے دن بڑا شدید معاملہ بن جائے گا بھائی۔ صاف ستھرے معاملات رکھو اپنے، اگر رب کے دربار میں سرخرو ہونا چاہتے ہو تو۔ کسی کا حق آپ پہ نہ رہے، آپ کا اس پہ رہتا ہے تو رہ جائے، وہ تو بلکہ آپ معاف ہی کر دے تو کیا بات ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی موت کا وقت قریب ہے، اس نے عمل کیا ہی کوئی نہیں، کوئی نیک عمل نہیں اس کے ہاتھ میں، نہ نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، نہ عمرہ کیا، نہ گل نہ بات، ساری زندگی رب کی نافرمانیوں میں گزار بیٹھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف سے یہ مہلت دے دی، تو نے کوئی نیک عمل کیا ہے تو یاد کر، تیرا کون سا عمل ہے جو تو نے نیک کیا تھا۔ اس نے یاد کر کر کے اپنے بچوں کو بلایا اور بلا کے کہا بیٹا تمہیں پتہ ہے میں لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا تھا، بھائی دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا دوسرے سے معاملہ نہ ہو، اس کے بغیر دنیا نہیں چلتی، لیکن اپنے معاملات شیشے کی طرح صاف رکھو۔ میں لوگوں سے معاملات کرتا تھا، لوگ مجھ سے قرضہ لیتے تھے، اور تمہیں پتہ ہے نا، تم ہی تو میرے گواہ ہو، تم ہی قرضہ لکھنے والے تھے، جو پورے وقت پہ قرضہ نہیں دیتا تھا میں اسے مہلت دے دیا کرتا تھا۔ گواہی دیتے ہو اس بات کی؟ بچوں نے کہا اس بات کی تو ہم گواہی دیتے ہیں، آپ واقعتاً لوگوں کو مہلت دیتے تھے، لوگوں کے لیے آپ آسانیاں کرتے تھے۔ کہا اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ جو قرضہ دے نہیں سکتا تھا میں اسے معاف ہی کر دیا کرتا تھا؟ کہا ہاں ابا جان ایسے بھی آپ کرتے تھے، جو قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا ہوتا تھا آپ اسے معاف کر دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آواز دے دی، کہا یہ میرا بندہ میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، میں رب العالمین اس کو معاف کر رہا ہوں، اسے اٹھاؤ اور میری جنت میں پہنچا۔ اور ایک حدیث تو ہے بس اللہ ہمیں اپنی رحمت میں لپیٹ لے۔ اللہ کا ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کا کوئی عمل ہی نہیں ہوگا، اللہ فرمائیں گے اس کو میری جنت میں لے جاؤ۔ بس یہ رب کے فیصلے ہیں۔ معاملات ذرا سیدھے کر لو، اگر معاملات بگڑے ہوئے لے کے اس دنیا سے چلے گئے نا، رب کعبہ کی قسم ہے چھٹکارا نہیں ہے۔ نماز رب کی ہے، روزہ رب کا ہے، حج رب کے لیے ہم کرتے ہیں، قربانی رب کے لیے ہم کرتے ہیں، عمرہ رب کے لیے ہم کرتے ہیں۔ وہ اللہ اپنے اور بندے کے مابین معاملات کو معاف کر دیتا ہے، لیکن لوگوں کے معاملات اللہ معاف نہیں کرتے۔ وہ لوگوں نے معاملات صاف کرنے ہیں اور وہ تو نے صاف کرنے ہیں۔ اس لیے یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، خون کا معاملہ، مال کا معاملہ، پیسہ دولت، بالکل کلیئر ہو کے جائیں اس دنیا میں آپ نے جب جانا ہے۔
اور آخری چیز عزت ہے۔ آپ نے فرمایا دماءکم و اموالکم و اعراضکم، تمہاری عزتیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کسی کو بے عزت نہ کیا کرے۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے، ایسا لہجہ استعمال کرے، ایسا انداز اختیار کرے، ایسی حرکتیں کرے کہ جس سے اس کے مسلمان بھائی کی عزت پامال ہوتی ہے۔ اگر کسی کی عزت پامال کر دی تو قیامت کے دن اس معاملے میں بھی انسان پھنس جائے۔ اس لیے یہ جو معاملہ ہے نا ویسے عزت کا، یہ بہت زیادہ سنگین۔ آخری بات ہے، میں بات ختم کرتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جہاں 2 سے زیادہ گواہ چاہیے۔ 2 بندے گواہی دے دینا کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی معاملے میں، شریعت فیصلہ کر دیتی ہے۔ لیکن یہ عزت کا معاملہ ایسا خطرناک معاملہ ہے، یہاں 4 گواہ چاہیے، 2 نہیں، 4 گواہ چاہیے۔ اور دیکھیے میرا رب آپ سے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کی نظر ایک آدمی پہ پڑ گئی جو برا عمل کر رہا ہے، مرد و عورت ہیں، برائی میں مبتلا ہیں، اللہ نہ کرے، آپ کی نظر پڑ گئی، آپ آواز نہیں بلند کر سکتے، آپ کہہ نہیں سکتے کسی کو کہ اس نے زنا کیا تھا۔ آپ صرف اس صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 4 گواہ ہیں۔ اگر تو 4 گواہ ہیں تو آپ بات کریں، وگرنہ شریعت کہتی ہے آپ نے بات کی، آپ کی کمر پہ شرعی طور پہ 80 کوڑوں کی سزا ہے، شریعت 80 کوڑے جاری کر دے گی۔ تجھے کیسے جرت ہوئی یہ عزت کا معاملہ اچھالنے کی؟ چپ رہو۔ ویسے بڑی سوچنے کی بات نہیں ہے، دیکھ لیا ہے، کام ہو رہا ہے، فی الواقع اور فی الحقیقت ہے۔ یہ یہاں بولے تو 80 کوڑے، اور کسی نے کیا ہی نہ ہو اور یہ اس پہ الزام لگاتا ہے۔ جھوٹ بولتے ہو، جھوٹی گواہیاں دیتے ہو، اور عدالت میں جا کے جھوٹے بیان ریکارڈ کرواتے ہو، لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہو، لوگوں کے مالوں سے کھیلتے ہو، لوگوں کے خونوں کے لیے جھوٹی گواہیاں دیتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے گناہ گنوائے تھے جو انسان کی زندگی میں آ جائیں اس کی نیکیاں ساری برباد ہو جاتی ہیں، جن میں آپ نے فرمایا شرک ہے، جادو ہے، یتیم کا مال کھانا ہے، کسی ناحق کا خون کرنا ہے، اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ یوں کرتے کرتے آپ نے فرمایا ایک پاک دامن کسی پہ بھی الزام لگانا ہے۔ اور 7ویں چیز جب آپ بیان کرنے لگے نا، آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ نے ٹیک چھوڑ دی، آپ سیدھے ہو گئے، اس بات کو دہرایا، اتنا دہرایا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تمنا کرنے لگ گئے تھے آپ کیسے خاموش ہوں گے اور کب خاموش ہوں گے۔ آپ بار بار یہی کہتے رہے، الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور۔ اس کلمے کو دہراتے ہی رہے، آپ دہراتے ہی رہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے خبردار کبھی جھوٹی گواہی نہ دینا۔ آج کیا ہے ماشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ چنگے بھلے پڑھے لکھے دیندار لوگ صرف اپنے خاندان، اپنا مذہب، اپنا چکر، اپنی کرسی، اپنے رولے، ان کے پیچھے جا کے عدالت میں رب کعبہ کی قسم کھڑے ہو کے جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ کوئی شرم و حیا نہیں آتی اور رب کا کوئی خوف نہیں رہ جاتا۔ تو یہ معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے حجۃ الوداع کے موقع پہ ان سے روکا ہے۔ کچھ اور بھی چیزیں ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ سے آئندہ جمعے ہم بیان کریں گے۔ اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، جاہلیت کے رسم و رواج سے اللہ ہمیں بچا لے، بدعات و شرکات سے امت مسلمہ کو اللہ حکم الحاکمین محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔